ایک مرتبہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے یہاں ایک سید صاحب رہتے تھے، کسی شخص نے ان کا نام لے کر کے پکار لیا، نام لے کے پکارا تو امام نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ سید صاحب کا تو نام لے کے پکارتا ہے، کبھی مجھے دیکھا کہ میں نے نام لے کر کے پکارا؟ تو پڑھنے آیا، علم حاصل کر رہا ہے اور تو اس طرح سید کا نام لے کے پکارتا ہے؟ یہ بے ادبی ہے سادات کی، نام لے کے نہیں پکارنا ان کو۔ کیا کبھی مجھے پکارتے دیکھا؟ تو پھر انہوں نے معافی تلافی طلب کیا، معافی طلب کی کہ آئندہ نام نہیں لیں گے۔ امام اہل سنت نے یہ ادب سکھایا۔ اہل البیت کا ادب 14ویں صدی میں ہم امام احمد رضا محدث بریلوی کے یہاں جو دیکھتے ہیں وہ ایک انفرادی شان ہے۔ آپ عید کی نماز پڑھتے تھے تو عید کی نماز پڑھ کر اس وقت تک کبھی اپنے ماں باپ کو بھی سلام نہیں کیا جب تک کہ نبی کے خانوادوں کے شہزادوں کو سلام نہ فرمائے۔ پہلے عید کی مبارکباد پہلی سادات کو، پہلے سادات کو عید کی مبارکباد، اس کے بعد والدین کو، یہ تعظیم تھی۔ یہ پھر اللہ نے ان کو شان بھی عطا کی، ان کو مقام بھی عطا کیا، ان کو مرتبہ بھی عطا کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں آپ لوگ امام احمد رضا کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں دیکھتے نبی اور آل نبی کا احترام کیسے کیا، نبی اور آل نبی کی تعظیم کیسے کی۔ اگر بات آ گئی ہے تو میں اپنی بات، حالانکہ ٹائم ہو چکا اور آپ کو روزانہ آنا ہوتا ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ امام اہل سنت کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ جب حضور علیہ السلام کی میلاد کرتے تھے بہت اہتمام سے کرتے، حضور کی میلاد یعنی ولادت کی محفل رکھتے تھے تو بہت اہتمام سے رکھتے۔ مجھے حالانکہ جس کو جو رکھنا وہ رکھے، لیکن اہتمام کرنا چاہیے، اس میں تعظیم زیادہ ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہے وہ میلاد رکھتے تو ہیں لیکن اس میں اہتمام نہیں کرتے، جتنا اہتمام کرو اتنی تعظیم۔ تو بہت پہلے سے تیاریاں ہوتی تھی، بہت پہلے سے۔ محلے میں ایک سید صاحب رہتے تھے، سب کو دعوت دی، ان کو نہیں دی، کیونکہ وہ سید صاحب شراب پیتے، انسان ہے، شراب پیتے تھے، ان کو دعوت نہیں۔ ان کے یہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی سید صاحب کے یہاں، تو کھانے کی خوشبو جب محلے میں اٹھی، کیونکہ اہتمام بہت تھا اور امام اہل سنت جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے، بہت مالدار تھے، اللہ نے مال دیا تو، اور بہت اہتمام بھی کرتے تھے۔ کئی سادات کے یہاں مہینہ انہوں نے نذرانہ مقرر کر رکھا تھا، لوگوں کو نظر پیش کر، سادات کرام۔ کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن بات آ گئی ہے اہل بیت کی فضیلت پر تو میں اپنے امام کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کروں اس اعتبار سے، اور آپ کو پتہ چلے کہ جس امام کی ہم محبت کی بات کرتے، جن کے مسلک کے نام کا نعرہ لگاتے، وہ امام کی فکر کیا انداز تھا، کیا ادائیں تھی۔ وہ شراب پیتے تھے سید صاحب، ان کو دعوت نہیں دی، اس لیے نہیں دی کہ شراب پیتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء، فقہا، شاگردوں کو سب کو بلائے، چھوٹی چھوٹی شہزادیاں تھیں، اور چھوٹی چھوٹی شہزادیاں، تو انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا، سیدانی صاحبہ سے پوچھا، امی بڑے مولانا صاحب کے یہاں جو ہے وہ کتنا اچھا کھانا پک رہا ہے، میلاد ہے نانا جان کی، مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد ہے، اور ہم بھی جائیں گے شام کو دعوت میں، کتنا اچھا کھانا۔ تو سیدانی نے روتے ہوئے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، بلکہ چھوٹی چھوٹی کیا کہوں، ننھی ننھی بچیوں کو، نبی کے گھر میں چھوٹا کون ہے، لیکن چونکہ سبقت لسانی ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کرے میں بہت محتاط، اللہ پاک ہمیں رکھے، اللہ والوں کی بارگاہ کا بہت مؤدب رکھے۔ تو ننھی ننھی بچیوں کو سیدانی صاحبہ نے کہا کہ بیٹی تمہارے بابا شراب پیتے ہیں نا، اس لیے بڑے مولانا صاحب نے آج ہمیں دعوت نہیں دی ہے، اگر تمہارے ابا بھی نیک ہوتے، شراب نہ پیتے تو ہمیں بھی بلایا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے سیدانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سیدانی رو پڑی، ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر ننھی سی شہزادیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آنکھوں میں آنسو کیا آنا تھا، بہرحال آئی گئی بات ہو گئی، محفل منعقد ہوئی، آنے والے آئے اور چلے گئے۔ رات کو امام اہل سنت نے خواب دیکھا کہ وہ جو سید صاحب تھے محلے کے، ان کے میلے کپڑے، ان کے کپڑے میلے ہیں، اس میں میل ہے، اس میں کیچڑ لگا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی شان کے مطابق ان کپڑوں کو چمکا رہے ہیں۔ تو امام اہل سنت نے جیسے ہی دیکھا کہ حضور ان کپڑوں پر متوجہ ہے، ان کو چمکا رہے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ گرد و غبار لگا ہوا ہے، حضور اس گرد و غبار کو دور فرما رہے ہیں، تو انہوں نے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، احمد رضا آپ کا خادم ہے، حضور لاؤ یہ کام میں کرتا ہوں۔
تو آقا نے فرمایا نہیں رہنے دو، میری آل ہے نا تو صفائی اور گرد و غبار میں نے دور کرنا، کیونکہ میں نے دور کرنا ہے، آل تو میری ہے نا، اس لیے اگر غبار لگا ہوا ہے تو دور غبار میں نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، بس اتنا سننا تھا، آنکھ کھلی، تڑپ گئے، روئے، اور رونے کے بعد گویا کے سر کے بل، گھٹنوں کے بل اس سید زادے کے پاس گئے اور جا گیا، سیسا معاف کر دو، اور آج خاص آپ کے لیے محفل ہوگی، خاص آپ کے لیے۔ تو سید زادے نے کہا بڑے مولانا صاحب آپ نے کل تو نہیں بلایا، کل تو محفل تھی، اور آج خاص میرے لیے محفل۔ تو امام روتے ہوئے کہتے ہیں سید زادے میں نے بلایا تو نہیں تھا اس لیے کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ شراب پیتے ہیں، شراب چھوڑ دیں، اس لیے نہیں بلایا تھا، باقی اور کوئی بات نہ تھی۔ آپ جانتے ہیں میں کتنا ادب کرتا ہوں سادات کا، لیکن میں نے خواب میں آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے کپڑوں کا غبار دور کر رہے ہیں، تو میں نے کہا عذرائے ادب حضور یہ کام میں کرتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا نہیں، اولاد تو میری ہے نا، تو غبار میں نے دور کرنا ہے۔ تو میں سمجھ گیا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا فرمانا چاہتے، آج آپ کو آنا ہے سرکار، آپ آئیں گے آج۔ تو وہ سید زادے روتے ہوئے کہتے کیا میرے نانا نے ایسا کہا، میرے نانا نے میرے لیے ایسا کہا؟ کہا ایسا کہا۔ وہ کہا آپ گواہ ہونا بڑے مولانا صاحب، جب میرے نانا نے ایسا کہا آج کے بعد اللہ کی قسم میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ امام اہل سنت کا یہ انداز تھا، یہ کیفیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کی وفا نصیب فرمائے، ادب نصیب کرے، احترام نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتدال اہل سنت کے عقیدے پہ چلتے ہوئے احترام صحابہ کے ساتھ محبت اہل بیت نصیب فرمائے۔